السلام علیکم۔ حیض و نفاس والی خاتون رمضان کیسے گزاریں؟ سب سے پہلے تو اس پہ بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بدگمانی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیونکہ یہ ایک فطری قانون ہے۔ لہٰذا پریشان ہونے کی بجائے کچھ ایسے کام ہیں جو نماز اور روزے کے علاوہ کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اپنی زبان کو کثرت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تر رکھا جائے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی لازمی کی جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ حیض و نفاس والی خاتون کے احکام کچھ یہ بھی ہے کہ وہ نہ تو قرآن پاک کو چھو سکتی ہے اور نہ پڑھ سکتی ہے، اور شریعت کی روح سے وہ ناپاک ہے۔ ظاہری ناپاکی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہر چیز ہمارے لیے ممنوع کر دی ہے۔ اکثر و بیشتر خواتین ان قیمتی دنوں کو لاپرواہی میں گزارتی ہیں اور سمجھتی ہے کہ اب مکمل چھٹی ہے ہماری۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نماز روزہ کی ممانعت ہے، مگر زبان تو پاک ہے، اس لیے کوشش کریں حیض و نفاس میں بھی سستی نہ برتیں، بلکہ ان دنوں کو ویسے ہی اللہ کی یاد سے مشغول رکھیں۔